السلام علیکم، فیاض احمد قصہ خوانی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہماری آج کی جو گیسٹ ہیں قصہ خوانی پوڈ کاسٹ کی، وہ ہیں ایک فیمیل بزنس انٹرپرینور۔ انہوں نے کچھ عرصہ قبل جو ہے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، ساتھ ساتھ نہ صرف بزنس کر رہی ہیں بلکہ بزنس کے بارے میں خواتین کو، نوجوانوں کو ٹریننگز بھی دیتی ہیں، تربیت بھی دیتی ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم بزنس ریلیٹڈ جو سوالات ہیں جتنے بھی لوگوں نے پوچھے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے۔ طیبہ گل ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ میم آپ السلام علیکم۔ ہمارے اسٹوڈیو میں۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو اپنا تعارف کروائیے گا، کہاں سے ہیں، بیک گراؤنڈ کیا ہے، کب سے سٹارٹ کیا اور یہ سفر کتنے عرصے سے آپ کر رہی ہیں؟ میرا نام طیبہ گل ہے اور بیسیکلی چترال سے میرا تعلق ہے، صحیح۔ اور آج کل میں بزنس مینجمنٹ میری فیلڈ ہے اور مینجمنٹ سائنسز میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں۔ صحیح۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرا جو ہے ہول سیل کا بزنس ہے کپڑوں کا، صحیح۔ جو میں نے تقریباً کووڈ کے اینڈ ڈیز سے سٹارٹ کیا تھا، اور آج کل جو ہے میں ین کے ساتھ ایز اے ٹریننگ کنسلٹنٹ کام کر رہی ہوں۔ اور ہمارا مینلی کام ہی یہی ہے کہ ہم اسپیشلی یوتھ کو پروموٹ کریں کہ وہ جو ہیں بزنس کی طرف آئیں۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ نے کووڈ کے بعد اپنا بزنس جو ہے وہ اسٹارٹ کیا، اسٹارٹ اپ لیا آپ نے، کپڑوں کا آپ کا ہول سیل کا کاروبار ہے۔ تو یہ جو کووڈ کے بعد جو سچویشن تھی کافی مشکل تھی کاروبار سے ریلیٹڈ، تو کیا آپ نے آن لائن سے شروع لیا، اسٹارٹ لیا؟ بالکل، اصل میں یہ اسٹارٹ بھی میں نے اسی دوران لیا تھا کووڈ میں، کہ جب ساری دکانیں یعنی ساری شاپس آلموسٹ ساری برانڈس جو ہیں انہوں نے اپنے سیٹ اپ بند کر دیے تھے، تو آن لائن میں نے ایک آرڈر دیا تھا، اور اسی آرڈر دینے کے دوران کسی نے میرا نمبر جو ہے وہ کسی یہ جو مختلف کپڑوں کے ہول سیلرس ہیں ان کے گروپ میں جو ہے میرا نمبر ایڈ ہو گیا، تو اسی دوران ادھر کپڑوں کے یعنی مختلف برانڈس کے جو آئٹمس ہیں ان کے ہول سیل ریٹس دیکھ کر ہی میرے ذہن میں جو ہے بزنس کا خیال آیا کہ کیوں نہ میں اسٹارٹ لوں۔ اور شروع میں نے اپنے کنٹیکٹ سے ہی اسٹارٹ کیا تھا، اور بہت کم اماؤنٹ سے، اور بہت یعنی تقریباً 50 ٹراؤزر سے میں نے اسٹارٹ لیا تھا، اور کنٹیکٹ میں ہی وہ سیل آؤٹ ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے کسٹمرز بڑھتے گئے اور ان کی ڈیمانڈ پہ ہی میں نے شاپ اوپن کی تھی۔ آپ نے کتنے اماؤنٹ کتنی تھی جب آپ نے شروع کیا تھا؟ اکثر لوگوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس وقت کتنی انویسٹمنٹ کی تھی، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، لوگ اسی لیے کتراتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے کہ پیسہ جو ہے آپ نے کتنا لگایا تھا اور اب جو ہے آپ کی انویسٹمنٹ کتنی ہے؟ اگر میں یعنی میں نے یہ اسٹارٹ جب لیا تھا، میں نے ہول سیل ریٹ جو ہے ٹراؤزرس کا، الکرم برانڈ کے ٹراؤزرس تھے، ان کے ریٹس میں نے اس گروپ میں جو ہے اس ٹائم 500 ایچ کا یعنی ان کی پرائس میں نے ادھر لکھی ہوئی دیکھی تھی، اور مجھے کافی حیرت ہوئی تھی کہ اس ٹائم جو ہے برانڈ میں اسی ٹراؤزر کی قیمت آلموسٹ 2800 1800 سے کم نہیں ہوتی تھی۔ تو شروع میں مجھے لگا کہ یہ ریپلیکاس ہوں گے یا کاپی ہوں گے، لیکن پھر بعد میں جب میری اس ڈیلر سے بات ہوئی، میں نے ان کو کہا کہ مجھے 4 ٹراؤزرس چاہیے، تو آگے سے پٹھان تھے وہ ڈیلر بھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں باجی، ہم 4 ٹراؤزر سیل نہیں کرتے، ہم کم سے کم منیمم آپ نے 50 ٹراؤزر کا آرڈر دینا ہے، اور زیادہ سے زیادہ پھر 1000-1200 اس طرح کی کوانٹٹی میں آپ بلک میں بائی کر سکتی ہیں، اور اگر آپ بلک میں بائی کریں گے تو اس کے ریٹس اس سے بھی کم ہوں گے۔ تو پھر اس ٹائم شروع میں تو ایز سچ میرا اس ٹائم میں اپنی ضرورت کے لیے لے رہی تھی، تو میں نے صدر میں ایک شاپ کیپر کو کہا کہ آپ منگوا لیں، اچھے آئٹمس ہیں، برانڈ کے آئٹمس ہیں اور اچھے ریٹس ہیں، تو انہوں نے منگوائے۔ لیکن جب میں پھر دوبارہ لینے گئی تو ان کے پاس، تو انہوں نے کافی ان کے پرائس بڑھا کے مجھے بتائے، انہوں نے کہا کہ 1200 کا ایک ہے، آپ لینا چاہتی ہیں تو لے لیں، اور مجھے کہا اس پہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آتی ہے، تو اتنا تو ایم بی اے میں نے بھی کیا تھا کہ مجھے اتنا آئیڈیا تو تھا کہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اتنی نہیں آ سکتی۔ تو اس کے بعد میں نے خود گھر میں منگوایا، تو
50 ٹراؤزرس میں نے شروع میں منگوائے, اور پھر کتنے کے آپ کو پڑے؟ 500 ایچ تھے, لیکن جب میں نے بلک میں منگوائے 50 ٹراؤزر منگوائے تو مجھے ایچ جو ہے 400 کا پڑا. تو اتنی میری انویسٹمنٹ نہیں تھی, اور اس پر ہاں آلموسٹ, اور کیونکہ ساتھ میں نے کچھ اور آئٹمس بھی منگوائی تھی. اس ٹائم ان کے پاس سیفائر کے گلاسز, سن گلاسز آئے ہوئے تھے, کچھ پرسز تھے, تو وہ چیزیں بھی میں نے منگوائی. تو وہ تو ایک ہفتے میں ہی سیل آؤٹ ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے 1 لاکھ انویسٹ کیا. 1 لاکھ سے میں نے مختلف برانڈس کی چیزیں منگوائیں, اور پھر وہ سیل ہو گئی. لیکن پھر بعد میں جب میں نے 3 لاکھ کا اسٹاک لیا, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہی کنٹیکٹس تھے, تو اتنی جلدی چیزیں پھر سیل آؤٹ نہیں ہوتی. تو تب پھر آپ کو ان کی ایڈورٹائزمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے, مارکیٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے. تو پھر میں نے اس ٹائم میرے ساتھ کزن نے ہیلپ کیا, انہوں نے اپنے کنٹیکٹس میں, پھر اسی طرح جب کنٹیکٹس بڑھے, جب کسٹمرس بڑھے, تو ان کی ڈیمانڈ پھر یہ تھی کہ آپ شاپ اوپن کر لیں تاکہ ہم دیکھ کے چیز لیں. کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب آن لائن کوئی بھی بزنس کرتے ہیں ہم, تو کچھ اسکیمرس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے آن لائن سسٹم پر لوگ اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے. صحیح کہہ رہے ہیں. جب تک دھوکا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ کافی, بہت سارے. یعنی میرے ذہن میں یہ فیمیل ریسیلرس کے لیے یہ ایک سروس دینے کا اور ایک پراپرلی شاپ اوپن کرنے کا خیال ہی اس وجہ سے آیا کہ کچھ فیمیلس نے مجھے کہا کہ جب وہ مجھ سے لے رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم آن لائن منگواتے ہیں, ہمارے ساتھ اکثر دھوکا ہوتا ہے. پھر جب میں نے شاپ اسٹارٹ کیا تو پھر مجھے ایک فیمیل نے یہ بھی کہا کہ اس نے تقریباً 45,000 کا جو ہے آرڈر دیا تھا, اور اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا. اس کو کافی سارے آئٹمس دکھائے گئے تھے, اور پھر جب اس نے ایڈوانس پیمنٹ کرنی ہوتی ہے کراچی سے جب آپ چیزیں منگواتے ہیں یا لاہور سے, تو اس نے ایڈوانس پیمنٹ کی تھی, اور وہاں پر اس بندے نے اس کو تصویریں دکھا کے پیسے لے کر جو ہے اس کا اپنا نمبر جو ہے بند کر دیا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ فیمیلس کے لیے ڈائریکٹ مارکیٹ تک رسائی اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے یعنی میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ میں ایک سسٹمیٹکلی ایک ایسا کام سٹارٹ کروں کہ جتنی بھی فیمیلز ہیں وہ آسانی سے جو ہیں وہ ہول سیل ریٹ میں کپڑے لیں اور اپنے اپنے گھروں میں سیل کر سکیں. خواتین جو ہیں وہ بزنس میں آنا چاہ رہی ہیں, یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں, یہ کلپ ان کے لیے ہے. ان کے پاس بھی 50-60 ہزار روپے جمع ہیں, وہ چاہ رہی ہیں کہ ہم بھی کوئی بزنس شروع کریں, یا لیٹ سے کہ کپڑوں کا ہی کاروبار شروع کرنا چاہ رہی ہیں گھر کے اندر. کیا ٹپس دیں گی آپ ان کو؟ بالکل شروع کر سکتی ہیں. بلکہ میں اگر اگزامپل دوں, میرے پاس ایک لیڈی آئی تھی, ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی, ایک بیٹا تھا ان کا. تو وہ شروع میں جب آئی تو اس نے کہا کہ میرے پاس صرف ایک جوڑا یعنی ایک سوٹ لینے کے پیسے ہیں, لیکن میں بزنس سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں, میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے گھر والوں پر بوجھ بنوں. صحیح. کیونکہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میرے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ میں یعنی کوئی شاپ کھولوں یا گھر میں ہی بڑا سیٹ اپ کھولوں. لیکن میرے پاس ابھی اپنی جو اماؤنٹ ہے وہ صرف ایک سوٹ کے پیسے ہیں, کیا میں اس سے سٹارٹ لے سکتی ہوں؟ تو اس کو میں نے کہا کہ آپ کے پاس موبائل فون ہے, آپ جو ہیں ہماری شاپ پہ آئیں یا ڈائریکٹلی مجھے کنٹیکٹ کریں, PDF میں آپ کو بھجوا دوں گی, آپ PDF کے ذریعے آرڈرس لیں اور مجھے کہیں کہ یہ سوٹس ہیں, یہ کسٹمرس نے پسند کیے ہیں, میں یہ آپ کے لیے ہولڈ پہ رکھوں گی, آپ ان سے پیمنٹ لے کے اپنا پروفٹ مارجن رکھ کے یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. یعنی وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ اس نے اس ایک سوٹ سے سٹارٹ لیا تھا, اور آج ماشاء اللہ وہ پورے سیٹ خرید رہی ہیں اور اچھی ریسیلر ہیں ہماری. تو ضروری نہیں ہوتا, میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتی کہ آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہوں تو آپ بزنس کر سکتے ہیں. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں اپنے کنٹیکٹس میں کہ انہوں نے سٹارٹ میں 60 لاکھ 70 لاکھ لگا کے بزنس سٹارٹ کیا ہے, اور پھر ان کو ود ان 3 to 4 month وہ بزنسز بند کرنے پڑے. اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے 10,000 سے سٹارٹ لیا ہے اور آج ماشاء اللہ بہت اچھا کاروبار کر رہے ہیں. تو کیا وجہ کیا ہے اس کی؟
مینجمنٹ. آپ جتنا اچھے طریقے سے اپنے بزنس کو مینیج کریں گے، جتنا آپ اس کو ٹائم دیں گے، اور جتنا آپ روز کا روز یعنی آپ کا ایک دن اپنے بزنس کو جتنا ٹائم دیں گے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ میرے خیال میں بزنس کی مثال بھی ایک بچے کی طرح ہوتی ہے. جس طرح آپ ایک بچے کی تربیت کرتے ہیں، جتنا ایک مدر ایک بزنس کو ٹائم ایک بچے کو ٹائم دیتی ہے، اتنا ہی اپنے بزنس کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے. اگر آپ اس کو اس طرح لے کے چلیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، چھوٹی اماؤنٹ سے شروع کریں گے، اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے لے کے چلیں گے، تو اس کے سارے مسائل کا بھی آپ کو پتہ ہوگا اور ان کو مینیج کرنا بھی آپ کو آئے گا. بنسبت آپ بڑے سیٹ اپ سے اسٹارٹ لیں گے تو پھر وہ چیزیں بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ سسٹر کہ خواتین کے گھروں میں کاروبار کرنے کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہو گیا، پہلے ہم نظر نہیں آتا تھا، تو کس طرح دیکھ رہی ہیں اس ٹرینڈ کو آپ گھروں کے اندر بھی آن لائن سیل پرچیز کرنا؟ بہت اچھی بات ہے. اصل میں یہ ہے کہ اسپیشلی پاکستان میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ سارے گھر والے ایک بندے پر ڈپینڈنٹ ہوتے تھے، تو وہ جو ایک کمانے والا جو ہے اس پر کافی سارا بوجھ آ جاتا تھا. اور ابھی جو ہے اس وجہ سے جب سے فیمیلز نے اپنے اپنے اسکلس یوز کرنے شروع کیے ہیں، ظاہر ہے فیمیلز ہیں، کسی کو سلائی کڑھائی کا ہنر آتا ہے، کسی کوئی اچھا کھانا بنا سکتا ہے، اور اس طرح بہت سارے یعنی اسکلز ہوتے ہیں فیمیلز میں. آپ میں آرگنائزنگ اسکلز ہوتی ہیں، آپ اچھا مینیج کر سکتی ہیں. تو وہ یہ ساری مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ساتھ مل کے فیمیلز کو جو ہیں وہ اگر وہ یوز کر کے انہیں اپنے لیے ایک یعنی ارننگ کا سورس بنائیں، تو اس میں میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے. اور ابھی ایک اور میں اگزامپل آپ کو دے رہی ہوں. آن لائن رمضان کے دنوں میں ایک رائٹر ہیں فیس بک پہ، اردو ڈائجسٹ سے ریلیٹڈ لوگ ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. صحیح. انہوں نے جو ہے ایک افطاری کے دن یعنی افطاری کے ٹائم انہوں نے ایک پکچر پوسٹ کی. صحیح. دھنیا اور پودینے اس طرح کی چیزیں تھیں جو کسی نے ڈرائی کر کے ان کی نوکرانی نے ان کو لا کے دی تھی کہ آپ بازار والے جو ہیں پیکٹ کے مسالے استعمال نہ کریں، یہ میں نے خود گھر میں ڈرائی کی ہیں، آپ یوز کریں. تو فن ہی فن میں لوگوں نے ان کو کمنٹس کیے کہ اتنے تازہ اور اتنے فریش لگ رہے ہیں اور ان کا کلر بھی خراب نہیں ہوا ہے، ہمیں بھی جو ہیں اس طرح کے پودینہ اور اس طرح کے دھنیا چاہیے. اور آپ جو ہیں اپنی جو میڈ ہیں شبو اس سے کہیں کہ ہمارے لیے جو ہیں اس طرح ڈرائی کر کے بھیجیں اور بزنس شروع کریں. تو فن ہی فن میں کمنٹ 2-3 دن تک ہوتے رہے اور یہ معاملہ سیریس ہو گیا، اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے ابھی شبو کے مسالوں کے نام سے جو ہے وہ بزنس کا سٹارٹ لیا ہے. اور ابھی ان کو آرڈرز بھی جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے وہ فیس بک سے آن لائن کما بھی رہی ہیں. تو یہ اصل میں اس میں سکلز تھیں، لیکن ان کو پراپرلی گائیڈ کیا گیا، ان چیزوں کو سسٹمیٹیکلی لیا گیا اور اس کے اسکلس کو یوز کیا گیا. تو ابھی وہ ایک انٹرپرینور ہیں. اس سے پہلے وہ ایک میڈ کے طور پر کام کرتی تھی، اب اس کا اپنا ایک بزنس ہے. تو جتنی بھی فیمیلز ہیں اور ان میں کوئی اسکلس ہیں تو وہ اسی طرح جو ہیں وہ اپنے اسکلس کو یوز کر کے بزنس کی طرف آ سکتی ہیں. اچھا یہ بھی دیکھا کہ خیبر پختونخوا اور بالخصوص پشاور جیسے معاشرے میں ایک خاتون کا نکلنا مارکیٹ میں اور بزنس کرنا، مردوں کے شانہ بشانہ ڈیلنگ کرنا کتنا مشکل ہے، یا کچھ ایسے کمنٹس بھی آپ کو شروع میں سنتے ہوئے آئے ہوں گے کہ آپ کیا کر رہی ہیں دکاندار بن کر؟ بالکل شروع میں اسٹارٹ میں جب میں نے انیشیلی اپنی شاپ کا اسٹارٹ کیا تو ڈینس میں جب شاپ کھولی تو کافی ہول سیلرز تھے. ان کو کافی یہ بات عجیب بھی لگی، آ کے کافی طنز بھی کیا گیا کہ ہول سیل جو ہے وہ فیمیل کا کام نہیں ہے، آپ گھر میں جو ہے کپڑے سیل کریں. اور جو ہے ہول سیل میں
اتنے مسائل ہمیں آتے ہیں, آپ کس طرح مینیج کر سکیں گی. شروع میں کوشش بھی کی گئی کہ اسٹاک لے کے پیمنٹ ڈیلے کرنے کی, اور اس طرح کے بہت سارے جو اچھا ہے بالکل, تنگ کرنے کے چھوڑ دیں. بالکل بالکل ایز اے فیمیل ان کو لگا کہ یہ گھبرا جائیں گی, مینیج نہیں کر سکیں گی. اور بھی بہت سارے, یعنی ایون فیملی میں کہ آپ جو ہیں اتنا پڑھ کے دکاندار بن گئی ہیں, اگر دکاندار ہی بننا تھا تو اتنے پڑھائی کی کیا ضرورت تھی. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ود اے پیسج آف ٹائم آپ نے اپنا لوہا منوا لیا. بالکل صحیح صحیح صحیح.